کہ اسلام نے کن کن مواقع پر درود شریف پڑھنے کو دینی عبادات کا حصہ قرار دیا ہے؟ کیا نماز اور نماز جنازہ کے علاوہ بھی کسی عبادت میں درود شریف کا ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، درود شریف تو کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو نماز ہے۔ نماز کے تشہد میں درود شریف پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ کم از کم اتنا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعض اوقات آپ زور کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ تشہد بیٹھے ہیں، اچانک اقامت شروع ہو جاتی ہے، تو آپ تشہد پڑھتے ہی بس درود شریف اتنا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک ٹکڑا بھی درود شریف کا کافی ہے۔ سنن نسائی میں یہی درود آیا نا، تاکہ آپ تکبیر اولیٰ یا جماعت کو پکڑ لیں۔ تو سب سے ضروری چیز تو ہو گئی نماز۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے اندر بھی درود ہے، اس پہ بھی امت کا اجماع ہے، احادیث میں موجود ہے فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ آپ نے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا ہے۔ اور درود جو انہوں نے لکھا ہے مولویوں کا لکھا ہوا درود ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جو درود پڑھ رہے ہیں وہی نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے درود پڑھنے کا۔ دو ہو گئے جی۔ تیسرا، اذان کے فوراً بعد درود پڑھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور یہ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں کافی ہے، ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اذان کا اصل جواب اذان کا جواب نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، عملاً بھی جواب دینا ہے۔ تو اذان کے بعد درود شریف ہے۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہونا وہ مجھ پر سلام پڑھے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ نے سلام پڑھنا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی درود شریف ہے جو آپ وہ پڑھ لیں۔ ایک روایت ابن ماجہ میں ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہ ضعیف ہے، لیکن ابو داؤد والی حدیث ٹھیک ہے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام پڑھو۔ قبر رسول کی حاضری کے اوپر بھی سلام ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عام حالت میں جب بھی آپ علیہ السلام کا نام سنیں اس موقع پہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز وتر میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، ابی ابن کعب جو ہیں وہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، تو ظاہر ہے سنت صحیح ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جن کے اوپر آپ نے، اسی طریقے سے خطبہ جمعہ اور عیدین، مسند احمد میں آتا ہے کہ مولا علی جب بھی جمعہ یا عید کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں اللہ کی حمد کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی تقریر شروع کریں، جس طرح ہم بھی یہاں کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، میں ان الحمدللہ کے بعد پھر اینڈ پہ وہ آیت درود پڑھتا ہوں نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو آیت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر آپ درود پڑھیں گے۔ تو کتنے موقع ہو گئے، آپ ذرا گننا شروع کریں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 نماز جنازہ، نمبر 3 نماز وتر، نمبر 4 قبر رسول کی حاضری، نمبر 5 اذان کے بعد، نمبر 6 نام مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور اس کے بعد نمبر 7 جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ہو رہا ہوگا آپ اس وقت درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ تشہد کے اندر بھی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات دعا کے اندر جو سنن نسائی کی حدیث ہے، جو زید بن خارجہ کو نبی الاسلام نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 1293، صلو علیہا واجتہدوا فی الدعاء، مجھ پر درود پڑھو اور اپنی نمازوں میں یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ 8 مواقع بن گئے نا۔ اور اسی طریقے سے وہ ترمذی کی حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ دعا شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ دوسرا آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا کی، آپ نے فرمایا سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ پھر پہلے والے کو بلا کے آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، جب تم نماز پڑھو تو نماز کی حالت میں بھی اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف
پھر دعا، اور یہی ہم نماز میں کرتے ہیں. پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درود شریف السلام علیکہ ایھا النبی، درود ابراہیمی، اور اینڈ پہ جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی جو دعا میں درود پڑھتا ہے. تو دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف وظیفہ ہے، نہ کہ کسی مزار کے اوپر جانا. کوئی خرچہ نہیں ہے، گھر بیٹھ کے درود شریف کے ساتھ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ دعا مانگے تو دعا آپ کی قبول ہوگی. تو یہ 8 مواقع بنتے ہیں جن پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا.